منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 71 71، سورہ یونس کا 8واں رکوع اور 11ویں پارے کا 13واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سنائیے۔ اذ قال لقومه یا قومی، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اگر تم پر شاق گزرا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی نشانیاں یاد دلانا، فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، فاجمعوا امرکم، تو مل کر کام کرو، وشرکاءکم، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو، تمہارے کام میں تم پر کچھ کمی اور کجی نہ رہے، ثم اقضوا الیہ، پھر جو ہو سکے میرا کر لو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم، میں ایک لمبی مدت سے تمہارے درمیان موجود ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، تو اتنا طویل عرصہ تمہارے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ بات تم پر شاق گزری ہے اور تم میری جان کے دشمن ہو گئے ہو، اور جو میں تمہیں اللہ کی نشانیاں یاد دلاتا ہوں، اس وجہ سے تم مجھے نکالنے کا اور شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو تم مل کر کام کرو، تمہیں میرے خلاف جو منصوبہ بنانا ہے بناؤ، اپنے جھوٹے معبودوں کو بھی ساتھ ملاؤ، اور اچھی طرح میرے خلاف تم منصوبہ بنا لو، ثم اقضوا الیہ، پھر جو ہو سکے میرا کر لو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ فرمانا بطریق تعجیز ہے، یعنی آپ نے انہیں یہ کہا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور انہیں آپ نے عاجز قرار دیا، کیونکہ مجھے اپنے قوی قادر پروردگار پر کامل بھروسہ ہے، تم اور تمہارے بے اختیار جھوٹے خدا مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرو اور میری نصیحت کو تسلیم نہ کرو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، یعنی اگر تم میری بات تسلیم نہ کرو گے تو میں تم سے کوئی مزدوری تو مانگتا نہیں ہوں کہ مجھے یہ افسوس ہو کہ میری مزدوری مجھے نہ ملی یا میری تنخواہ میں کوئی کمی آئے گی، مجھے تو اس کی پرواہ ہی نہیں۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، میں تو اللہ کی رضا کے لیے تمہیں تبلیغ فرماتا ہوں، وہی مجھے جزا دے گا، میرا واعظ و نصیحت خاص اللہ کے لیے ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں، میں مسلمان ہوں اور مجھے مسلمان رہنے کا حکم ہے۔
فکذبوہ، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا. فنجیناہ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی. ومن معہ فی الفلک، اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ہم نے انہیں نجات دی. وجعلناہم خلائف، اور ہم نے انہیں نائب کیا، یعنی ساری دنیا کے کافر ہلاک ہو گئے. اس کے بعد جو کشتی میں سوار تھے وہ دنیا میں ساکن ہوئے اور انہوں نے دنیا سے فائدہ اٹھایا. تو کشتی میں جو سوار مومنین تھے اللہ نے انہیں سب کا نائب بنایا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں ہم نے ان کو غرق کر دیا، ڈبو دیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو ڈرائے ہوئوں کا انجام کیسا ہوا. جنہیں ڈر سنایا گیا اور جنہوں نے تسلیم نہ کیا ان کا کیسا برا حال ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک طوفان آیا. 40 دن تک بارش ہوئی. ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے نلکے کھول دیے گئے، مشکیں الٹ دی گئیں. 40 دن تک مسلسل تیز رفتار بارش ہوئی. زمین کا یہ عالم تھا کہ زمین کا چپا چپا چشمہ بن گیا اور زمین نے اپنے اندر موجود پانی کو باہر اگل دیا. یہاں تک کہ اتنا پانی ہوا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں. بس جو کشتی میں سوار تھے وہی بچے، باقی سب ہلاک ہوئے. ثم بعثنا من بعدی رسلا الی قومہم، پھر اس کے بعد اور رسول ہم نے ان کی قوموں کی طرف بھیجے. حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام. فجاؤہم بالبینات، وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لائے. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جسے پہلے جھٹلا چکے تھے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، ہم یوں ہی سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. یعنی نبی آئے، دلائل لے کر آئے، لیکن جنہوں نے پہلے کفر اختیار کیا دلائل دیکھنے کے بعد بھی کفر پر ہی قائم رہے کیونکہ ان کے دل مردہ ہو چکے تھے. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، یعنی فرعون نے اور اس کے درباریوں نے اور فرعونیوں نے. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم لوگ تھے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام حق لے کر آئے، فرعونیوں نے پہچان لیا کہ یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، پھر بھی نفسانی خواہشات کی وجہ سے وہ نہ مانے. قالو، وہ بولے، ان ھذا لسحر مبین، یہ تو ضرور کھلا جادو ہے. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتقولون للحق لما جاءکم، کیا حق کے متعلق ایسا کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا؟ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ہرگز ایسا نہیں. ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر مراد کو نہیں پہنچتے، جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. تو یہ ہرگز جادو نہیں بلکہ معجزات ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کیے. قالو، وہ بولے، یعنی فرعونی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے،
اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ یعنی اس دین سے، اس ملت سے، اور جو ہم بت پرستی کرتے ہیں اور فرعون کو پوچھتے ہیں، کیا تم ہمیں اس سے پھیرنا چاہتے ہو؟ باپ دادا جب مومن ہو، نیک صالح ہو، متقی ہو اور شریعت پر چلنے والے ہوں تو باپ دادا کی پیروی کی جاتی ہے۔ جب باپ دادا مشرک ہوں، کافر ہوں، جاہل ہوں، شریعت کے خلاف کام کرتے ہوں تو ان کی پیروی کرنا بہت بڑی نادانی ہے۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تم ہی دونوں کی بڑائی رہے۔ یعنی کہنے لگے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ سب پر تم غالب ہو جاؤ اور لوگ تمہیں اپنا سردار مان لیں، تو تم اس لیے ہمیں دین کی باتیں کر رہے ہو کہ تم بڑائی چاہتے ہو۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تم ہی دونوں کی بڑائی رہے، تم یہ چاہتے ہو۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم پر ایمان لانے کے نہیں۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، اور فرعون بولا ہر جادوگر علم والے کو میرے پاس لے آؤ۔ فرعون جو سرکش اور متکبر تھا، اس نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ وہ جادو سے کرے، باطل سے کرے، اور دنیا کو اس مغالطے میں ڈالے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات معاذ اللہ جادو کی قسم سے ہیں۔ اس لیے اس نے یہ بات کہی کہ ہر جادوگر علم والے کو میرے پاس لے آؤ، جو پڑھا لکھا ماہر جادوگر ہو اسے لے کر آؤ۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، پھر جب جادوگر آئے، قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ، ان سے موسیٰ نے فرمایا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے، یعنی رسے، شاہ تیر کو، لاٹھیوں کو ڈالو، اور جو تمہیں جادو کرنا ہے کرو۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ حق اور باطل ظاہر ہو جائے اور جادو کے کرشمے جو وہ کرنے والے ہیں ان کا فساد واضح ہو جائے۔ یعنی جب لوگ دیکھ لیں جادو یہ ہے، پھر اس کے بعد وہ معجزہ دیکھیں تو انہیں معلوم ہو کہ جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا، پھر جب انہوں نے ڈالا، قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ، موسیٰ نے کہا یہ جو تم لائے یہ جادو ہے، یعنی یہ جو تم نے کرتب دکھایا ہے یہ جادو ہے، میں جو لے کر آیا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تم انہیں اپنی بے ایمانی سے جادو بتاتے ہو۔ ان اللہ سیبطل، بے شک اللہ ان قریب اسے باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں بناتا۔ جو مفسدین لوگ ہیں وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو برا لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے، اپنی قضاء و قدر سے اور اپنے اس وعدے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر غالب کرے گا، رب العالمین نے یہ دکھا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی اور وہ اژدہا بن گیا تو
اس اژدہے نے جادو کے سارے سامان کو نگل لیا اور جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ اور یہ منظر دیکھ کر لاکھوں فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ سورہ یونس کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔